بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری سپیکر یوٹیوب چینل۔ دوستو، اس سے قبل ہمارے چینل پر آپ مشن کشمیر کی 4 ایک ساتھ سن چکے ہیں، اب قسط 5 ملاحظہ کیجئے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اور اگر آپ اس سیریز کی تمام ایپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس سیریز کی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا، آپ پلے لسٹ کی مدد سے تمام ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ میں نے زوردار ہاتھ اس کی گردن پر مارا، وہ اپنی تیزی میں سیڑھیوں سے لڑکا اور سامنے دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے زمین پر گرنے سے پہلے ہی میں اسٹین گن کو گھما کر اس کے سر پر دے مارا۔ اس کے سر میں خون کا فوارہ ابھرا اور میری پیٹ میں لگنے والی زوردار ضرب سے وہ ڈکراتا ہوا زمین پر آ گرا۔ اس سے نمٹتے ہی میں پھرتی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ سامنے وہ دروازہ نظر آیا جس کے باہر میرا شکار پہرا دے رہا تھا اور فائرنگ کرنے والوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ باہر کیا قیامت گزر گئی ہے۔ وہ اپنے کام میں جتے ہوئے تھے اور سر نیچے جھکائے کھڑکیوں سے اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے۔ میں نے دروازے کو ٹھوکر لگائی اور چند سیکنڈ میں میری اسٹین گن نے وہاں موجود چاروں تحریب کاروں کو چاٹ لیا۔ میں نے انہیں سر گھما کر اس طرف دیکھنے کی مہلت بھی نہیں دی تھی جہاں سے فارغ ہو کر نیچے میں آیا تھا۔ تحریب کاروں کی مزاحمت ختم ہو چکی تھی۔ بچی سہمی ہوئی ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ میں نے اس کی پوزیشن کو مد نظر رکھا، وہ بالکل محفوظ رہی۔ چند لمحوں بعد ہم بقیہ تحریب کاروں کو ہانکتے ہوئے باہر لے آئے تھے۔ میدان جنگ میں دشمنوں کے بچوں کو بچانے کے لیے کوئی کمانڈر اپنی فوج داؤ پر نہیں لگاتا، تاکہ جب اس بچی کے والدین بھی انہی لوگوں کے ساتھ تھے، لیکن ہم میں موجود انسانیت ابھی زندہ تھی۔ یہ ہماری قوم کی بچی تھی۔ کیا ہوا اگر آج اس کے والدین اور ہمارے بیچ پرایوں نے نفرت کی ایک دیوار حائل کر دی ہے؟ آخر تھے تو ہم ایک ہی، ہماری مٹی تو ایک ہی ہے۔ مکانوں کی کھڑکیوں سے لگے سہمے خوفزدہ لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں نے بچی کو محبت سے گود میں اٹھایا۔ وہ اتنی دہشت زدہ تھی کہ ابھی تک اس کے منہ سے آواز بھی نہیں نکل پاتی تھی۔ اس دوران اس کے ماں باپ بھی آ گئے۔ پہلے تو اس کی ماں نے آگے بڑھ کر بچی کو دبوچ لیا، پھر اپنے خاوند کو بچی تھما کر وہ اس جوان کی طرف لپکی جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ بچی کے باپ کی حالت دیدنی تھی، وہ ٹکر ٹکر اپنے محسنوں کو دیکھتا رہا۔ چند منٹ کے بعد ہی ایک ایمبولینس اور ٹرک آ گئے۔ ہم نے زخمیوں کو ایمبولینس پر ڈالا اور خود گرفتار رشتگان کے ساتھ ٹرک میں بیٹھ کر اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمارے آپریشن روم سے تقریباً 10-12 میل کے فاصلے پر ایک جگہ انٹیلیجنس کو تحریب کاروں کے کسی اڈے کی موجودگی کا شک گزرا۔ انہوں نے وہاں نگرانی کے لیے رضاکاروں کی ڈیوٹیاں لگانی شروع کر دیں۔ یہ رضاکار چونکہ مقامی لوگ ہی ہوتے تھے، اسی لیے وہ تحریب کاروں کی نظروں میں آنے سے بچے رہتے تھے، لیکن ہماری انٹیلیجنس چکرا کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے اب تک 3 رضاکاروں کے یکے بعد دیگرے یہاں ڈیوٹیاں لگائی تھی، لیکن تینوں ہی یکے بعد دیگرے غائب ہو گئے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ انہیں زمین کھا جاتی تھی یا آسمان نگل جاتا تھا۔ شام کو جو شخص روانہ ہوتا اگلے روز واپس نہ آتا تھا۔ 2-3 روز تک تو اس کا انتظار کیا جاتا، پھر دوسرا رضاکار اس کی جگہ سنبھال لیتا، لیکن اس کا بھی وہی انجام ہوتا۔ تیسرے رضاکار کی گمشدگی نے تو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے لاکھ سر پیٹا، لیکن کچھ پلے نہ پڑا کہ آخر یہ لوگ جاتے کہاں ہیں۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے خود اس علاقے میں ریکی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں مشتبہ جگہ کے نزدیک سڑک سے ہٹ کر ایک جگہ فریقی لباس اوڑھے دھونی مار کر بیٹھا تھا۔ اپنی شناخت محفوظ رکھنے کے لیے میں نے خود کو وہاں گنگا پیر کے نام سے مشہور کروا دیا تھا۔ شہرت کا فریضہ ہمارے دوست عناصر نے انجام دیا۔ انہوں نے مقامی آبادی میں یہ بات پھیلا دی کہ پیر جی پہلے چاٹا گام کے کسی پہاڑی علاقے میں رہتے تھے، اب اپنے مرشد کے حکم سے لوگوں کے فیض پہنچانے کے لیے یہاں چلے آئے ہیں، تو ہم پرستی وہاں عام تھی۔ 4-5 دنوں میں ہی میرے گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ آنے والوں میں بھیس بدلے ہوئے ہمارے دوست بھی ہوتے تھے اور دشمن کے خصوصی اس علاقے کے تحریب کاروں کے ساتھی تو روزانہ گھنٹوں میرے پاس رہ کر میری معلومات کا جائزہ لیتے رہتے۔ لیکن کیا مجال جو کسی کو کبھی مجھ پر ذرا برابر بھی شک گزرا ہو۔ مختلف خواتین اور مرد مختلف حاجات لے کر آتے۔ مجھے بنگالی زبان کی بس تھوڑی بہت شدھ بدھ ہی تھی، پلے ہاگ نہ پڑتا، یوں ہی کسی کو مٹی تھما دیتا،
کسی کو صابن پر پھونک مار کر دے دیتا اور کسی کو ڈنڈا مار کر بھگا دیتا۔ میرے چیلے چانٹوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ شام سے پیر جی صبح تک مراقبے میں رہیں گے۔ اس دوران عبادت میں اپنے قریب تو کیا دور دور تک وہ کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ اس روز جب شام کو مجھے عقیدت مندوں سے فراغت ملی تو میں نے اگلے روز دکانداری بڑھانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ غور مقصود ہاتھ آتا نظر آتا تھا۔ میں خلاف معمول عشاء کے بعد اپنی جھونپڑی سے نکلا اور چھپتا چھپاتا قریبی کھیتوں کی طرف چل دیا۔ میرا یہ فعل قطعاً غیر ارادی تھا، میں کسی منصوبے بندی سے اس طرف نہیں آیا تھا۔ ایک کھیت کے بیچوں بیچ میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ ایک مرد اور عورت کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دونوں بنگالی میں گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے چھپ کر ان کی حرکات نوٹ کرنے کا ارادہ کیا۔ قریباً 5 منٹ تک وہ آپس میں کسی مسئلے پر الجھتے رہے، پھر مرد نے لڑکی کو ایک لفافہ تھما دیا اور خود سڑک کی طرف چل دیا۔ میرا ذہن اس عجیب سی تاثرات میں پھنسا تھا، لڑکی کا تعاقب کروں یا پھر اس نوجوان کا۔ بلاخر میں نے لڑکی کے پیچھے جانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ میری دانست میں اس نے مرد سے کوئی پیغام وصول کیا تھا۔ یہ پیغام کیا تھا، کس کے لیے تھا، مجھے اس بات کا کھوج لگانا تھا۔ بلی کی طرح دبے قدموں میں بغیر آہٹ پیدا کیے اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ گاؤں کے باہر ہی وہ ایک ویران سی حویلی میں داخل ہو گئی۔ میرے اندازے کے مطابق اسی حویلی میں کسی کا قیام نہیں تھا، کیونکہ اس کی حالت قدیم کھنڈروں کی سی نظر آ رہی تھی۔ لڑکی کے اندر داخل ہوتے ہی میں بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ اس جان لیوا انتظار کے نظر ہو گئے، لیکن اس نے نہ آنا تھا نہ آئی۔ میں نے تمام احتیاطی بلائے طاق رکھتے ہوئے خود اس اسرار سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنے لمبے چوگے میں رکھے ریوالور کو تھپتھپا کر میں محتاط قدموں سے اسی سمت چل دیا۔ حویلی سائیں سائیں کر رہی تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ انسانوں کے بجائے بھوتوں کا مسکن دکھائی دے رہا تھا۔ میں دائیں ہاتھ ایک کمرے کی طرف چل دیا جہاں میری چھٹی حس نے کسی کی موجودگی کی نشاندہی کی تھی، اور ابھی میں بمشکل وہاں تک پہنچا ہی تھا کہ اچانک تیز روشنی سے میری آنکھیں چندھا گئی تھیں۔ کسی نے طاقتور ٹارچ کی روشنی براہ راست میری آنکھوں پر ڈالی۔ اس روشنی میں جب میری آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل نہ ہوئی تو ٹارچ بردار نے ساتھ ہی ایک ہٹا کٹا بنگالی بھی نظر آیا، جس کے کندھے سے لگی اسٹین گن میری طرف تنی ہوئی تھی۔ بہت چالاک بنتا تھا گنڈا، اسٹین گن والے نے نفرت سے کھولتے ہوئے کہا۔ میں خاموش کھڑا اسے گھورتا رہا، اس کا لہجہ اس کے غیر ملکی ہونے کا چگلی کھا رہا تھا۔ ٹارچ والا اس دوران کھڑا چپ چاپ دیکھتا رہا۔ کون ہو تم؟ اسٹین گن والا گھررایا۔ میں نے اس طرح ظاہر کیا جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ اس دوران میں اس کا جائزہ لیتا رہا کہ وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور تو نہیں۔ بظاہر تو ایسا ہی نظر آتا تھا، لیکن میری چھٹی حس نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ رہ رہ کر ایک ہی سوال میرے ذہن میں ناچتا رہا کہ لڑکی آخر کہاں غائب ہو گئی ہے؟ اگر لڑکی بھی یہیں کہیں ہے تو پھر اور لوگ بھی یہاں ہوں گے، لیکن وہ سامنے کیوں نہیں آتے؟ یقیناً اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی۔ میں نے سوچا اور خود کو فی الحال حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں نہیں بتائے گا گنڈا، ٹارچ والے نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لے چلو بدماش کو، اسٹین گن والا بولا۔ انہوں نے ابھی میری تلاشی لینا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ یا تو بے پرواہ لوگ تھے یا انہیں اپنے انتظامات پر بڑا ہی اعتماد تھا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے واقعی میرے فرار کے لیے کوئی راہ نہیں چھوڑی تھی۔ چلو، مسلح شخص نے اسٹین گن سے اس دروازے کی سمت اشارہ کیا جس میں گزر کر ان تک پہنچا تھا۔ میں بغیر ایک لفظ بولے اسی سمت مڑ گیا۔ ٹارچ والا میرے آگے آگے لیکن ایک طرف ہٹ کر چل رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ ٹارچ جلا کر راستے کی نشاندہی کر دیتا۔ اس کے پاس اسلحہ نہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شاید وہ دانستہ اس نے ابھی تک دوسرے ہاتھ میں پستول نہیں پکڑا تھا۔ وہ مجھ پر نفسیاتی دباؤ ڈال کر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ان کے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اپنا اور اپنے غالب کا فاصلہ آہستہ آہستہ کم کرو، اسے نزدیک آنے کا موقع دو، کیونکہ تم اپنا کوئی بھی حربہ دور سے ان پر نہیں آزما سکتے۔ ٹریننگ میں پڑھایا سبق مجھے بخوبی یاد تھا۔ میں نے اس کی بھی مشق کی تھی، مگر عملی طور پر آج پہلی مرتبہ آزمانے جا رہا تھا۔ بے شک وہ تعداد میں زیادہ تھے اور مقامی آبادی کی ہمدردیاں بھی انہیں حاصل تھیں، لیکن چالاک اور مضبوط ترین دشمن بھی اپنے زیر دست بے پرواہی برتتے تو اسے بیوقوف ہی سمجھا جاتا۔ اپنی تربیت کے مطابق میں نے اپنی رفتار غیر محسوس طریقے سے کم کر لی تھی اور اسے نزدیک آنے کا موقع دے رہا تھا۔ ٹارچ والا اب بھی ہمارے آگے آگے جا رہا تھا، وہ راستے کی نشاندہی کرتا جا رہا تھا۔ وہاں چھپے وہ اپنے ساتھیوں کو سگنل دے رہا تھا۔
ہم دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ میرے اور اسٹین گن بردار کے درمیان فاصلہ کم ہوتے ہوتے بمشکل 2 یا 3 فٹ رہ گیا تھا۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ ٹارچ والا دروازے سے باہر پہنچ چکا تھا، میں دروازے پر اور وہ میرے بالکل قریب۔ ایسے سنہری موقع سے فائدہ نہ اٹھانا کفران نعمت ہوتا ہے۔ میں کسی میکانی عمل کی طرح یکدم نیچے جھکا اور بائیں ایڑی پر گھوم گیا۔ اس تیز ترین عمل کا اختتامی لمحہ اس کی پسلیوں پر قیامت ڈھا گیا تھا۔ میرے بائیں بازو کی کہونی جس وقت اس کی پسلیوں میں لگی تھی، اس کے سامنے بڑے بڑے ہیوی ویٹ پہلوان بھی نہ ٹھہر پاتے۔ ایک کرراہ اس کے ہونٹوں سے پھسلی اور اسٹین گن ہاتھوں سے اچھل کر پرے جا گری۔ وہ ڈکراتا ہوا آگے کی سمت جھکا، لیکن زمین بوس ہونے سے پہلے میرا زور جار گھٹنا اس کے زیریں حصے پر لگا تھا۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہا، مگر میری دونوں ہتھیلیوں کی ضرب اس قوت سے اس کی کنپٹیوں پر لگی کہ یقیناً اس کی ہڈیاں تڑک گئی ہوں گی۔ وہ برقی آرے سے کٹ جانے والی درخت کی طرح لہرایا اور زمین چاٹنے لگا۔ یہ سارا عمل چند سیکنڈ میں ہی ظہور پا گیا تھا، اس سے پہلے کہ اس کا ساتھی اپنے بکھرے حواس ہوش میں کر اپنے کپڑوں میں چھپا ہوا پستول نکال کر مجھ پر پلٹنے میں زکدن بھرتا ہوا اس پر جا گرا۔ جسم کی ساری توانائیاں میرے ہاتھوں میں سمٹ آئیں اور میرے ہاتھوں کے فولادی شکنجے سے اس کی گردن نے تب اپان پا لی۔ جب اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر ابل پڑیں اور وہ ایک طرف ڈھلک گئی، پھر شاید میرے لائے اس شعوری عمل جو میں نے اپنی چھٹی حس کے تابع ہو کر انجام دیا تھا میری جان بچا لی، ورنہ تو کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی تھی۔ میں مغلوب سے ابھی نمٹ کر اٹھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ میری دائیں سمت آہٹ ہوئی۔ آنے والا مجھے نظر نہ آیا، لیکن میں نے اپنی شکار کے سینے سے اٹھ کر کھڑا ہونے کی بجائے اس کے بائیں پہلو میں لڑکھنی لگائی اور گولی میرے بالوں کو چھوتی گزر گئی۔ بھاگو! میرا شعور چلایا۔ میں اٹھنے کی بجائے ٹولیاں لگاتا اسی کھیت میں جا گھسا جس سے گزر کر میں اس حویلی میں آیا تھا۔ حملہ آور بھی اب سر پر پہنچ گیا تھا۔ پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے لیوارور نے شعلے اگلنے شروع کر دیے تھے، لیکن اس منظر کو دیکھنے کی سعادت میرے نصیب میں نہ آئی۔ میں دہان کی فصل میں گھستا ہوا اس سے دور ہی دور ہٹتا چلا گیا تھا۔ حملہ آور نے چلا کر بنگالی زبان میں شاید اپنے ساتھیوں کو خبردار کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دونوں اطراف آتشیں برسنے لگیں۔ کھیت کے جس حصے میں میں پہنچ چکا تھا وہاں فصل نسبتاً نیچی تھی اور میرے کھڑے ہونے پر بمشکل میرے دھڑک تک پہنچتی۔ اپنے ذہن کو کبھی رخصت نہ دینا، حواس مطمئن نہ ہونے پائیں، پنجے مضبوطی سے زمین پر ٹکیں، جسم کو لچکالے کر لو، دھڑکو اس سمت میں جھکاؤ جس سمت میں پاؤں ہوں، سمت درست رکھو لیکن سیدھے کبھی نہ بھاگو، بدمست ہاتھی کی طرح جھومتے ہوئے چلو لیکن اس شرابی کی مانند نہیں جسے اپنے جسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ میرا حضر صورت انسٹرکٹر میرے سامنے کھڑا ہدایتیں دے رہا تھا۔ چوہے بلی کا یہ کھیل قریباً 8-10 منٹ تک جاری رہا۔ ابھی تک مجھے ایک ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ میرے سامنے کی سمت محفوظ تھی اور اسی سمت کو میں گول پوائنٹ سمجھ کر بھاگ رہا تھا۔ یہ راستہ کدھر جاتا ہے مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ گور اندھارے کھیتوں میں سرسراتی ہوائیں، تعاقب میں آنے والے کف اڑاتے حملہ آوروں کی گالیاں، فائرنگ کا بے ہنگم شور اور میں تھا یا میری مدد پر خدا کی ذات۔ میں لفظی طور پر یہ نہیں، حقیقتاً دیوانہ وار دوڑ رہا تھا۔ اپنی بقا کی جنگ میں میں نے اپنی ساری توانائیاں جھونک دی تھیں۔ اسی محفوظ سمت نے بلاہر مجھے گاؤں کے نزدیک پہنچا دیا تھا۔ میں نے بھاگتے بھاگتے ہی اپنا واحد ثانیہ آٹومیٹک پستول اپنے جولے سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا اور میری ہتھیلیاں پسینے میں بھیگنے لگی تھیں۔ انگلی ٹریگر دبانے کو بے قرار تھی، لیکن انہیں ڈاج دینے کے لیے ابھی تک میں نے ایک فائر بھی نہیں کیا تھا۔ میرے قدم بھی میرے ارادوں کی طرح ابھی تک مضبوط اور توانا تھے۔ گاؤں کے آثار سامنے ابھرے تو ذہن میں چھپے اندیشے میں گلبلانے لگے۔ گاؤں والے ان کے حمایتی نکلے تو میرا حشر یقیناً وہی ہوگا جو شکاری کتوں کے قابو میں آ جانے والے شکار کا ہوتا ہے۔ میں ان کے ایک ساتھی کو مردہ اور دوسرے کو نیم مردہ کر کے پھینک آیا تھا۔ قابو پاتے ہی وہ جوش، جنون و انتقام میں میری تکہ بوٹی کر ڈالتے۔ سمت بدل لوں؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ ہاں، اور بے بس چوپائے کی طرح ان کے جال میں پھنس جاؤ۔ ذہن نے طنز کیا۔ ٹریننگ کے سبق آتش فشانوں کی طرح ذہن کے اندھاروں میں روشن ہونے لگے تھے۔ سمت درست رکھو، جب تک سامنے سے مزاحمت نہ ہو اسی طرح بھاگتے رہو۔ میرے انسٹرکٹر صاحب نے مجھے ڈانٹ پلائی۔ اوکے سر، میں مسکرایا۔ گاؤں نزدیک آتا جا رہا تھا۔ میں نے ابھی تک کاشت شدہ علاقے سے باہر بھاگنے کا رسک نہیں لیا تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر میں اپنا چولہا اتار کر اور کھیتوں میں پھینک دیا۔
اپنی دانست میں میں اس طرح انہیں ڈانٹ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ گاؤں کے آثار اب واضح ہو چکے تھے۔ میں نے چاہا تو یہی تھا کہ گاؤں کی ایک سمت سے کترا کر آگے نکل جاؤں گا، لیکن دل کی دل ہی گئی۔ ایک طرف سے ہاتھوں میں لالٹین پکڑی ایک جلوس جو ہے بنگلہ دیش کی نعریں لگاتا نمودار ہو رہا تھا۔ حیرت گزری کہ میں ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں انہیں نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اس جلوس کے آگے 2-3 مسلح گنڈے تھے جنہوں نے ہاتھوں میں خودکار بھارتی رائفلیں تھام رکھی تھیں اور گلا پھاڑ پھاڑ کر لوگوں کو ہدایت دے رہے تھے۔ میں جہاں تھا وہیں جم کر رہ گیا۔ فی الحال ان کی نظروں میں آنا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ میں نے پناہ کے لیے نظریں دوڑائیں اور اپنے نزدیک ہی گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک کمرہ نما کھنڈر کو جائے ایمان جان کر تعاقب کرنے والوں کو نظروں سے بچاتا بچاتا وہیں دبک کر بیٹھ رہا۔ ادھر شاید کسی کی نظر میرے پھینکے ہوئے چولے پر پڑ گئی تھی، کیونکہ وہ لوگ اس جگہ اکٹھے ہو رہے تھے۔ پھر میں نے انہیں ہانکا کرنے والوں کی طرح کھیتوں کے وسیع سلسلے کو گھیرے میں لیتے دیکھا۔ آتشیں اسلحہ تو تھوڑے سے لوگوں کے پاس تھا، مگر زیادہ تر لوگ کلہاڑوں اور لوہے کی سلاخوں کے لیس تھے۔ میں نے ان لمحات کو غنیمت جانا اور اس سے پہلے کہ وہ کھیتوں میں میری لاش سے مایوس ہو کر گاؤں کو لپٹیں، میں باہر نکل آیا اور تن بتقدیر گاؤں کی طرف چل پڑا۔ گاؤں کی زندگی آہستہ آہستہ بیدار ہو رہی تھی۔ مختلف گھروں کی جلتی بجھتی روشنیاں بھی مد نظر آ رہی تھی، لیکن باہر سے گاؤں بہرحال زیادہ محفوظ تھا۔ ممکن تھا کہ یہاں کچھ لوگ ہمارے حمایتی بھی ہوں گے، کیونکہ اب یہ حالات اتنے بھی نہیں بدلے تھے کہ سارا ملک ہی ہمارا دشمن بن جاتا۔ دوسری امید اپنے لوگوں سے بھی تھی۔ میری خفیہ نگرانی بہرحال کی جا رہی تھی اور مجھے اچانک غائب پا کر میرے ساتھیوں کا تشویش میں مبتلا ہونا بھی ضروری تھا۔ خطرے کا احساس ہوتے ہی وہ میری تلاش میں نکل پڑتے۔ گاؤں سے باہر کا علاقہ ان کے لیے کھلی شکار گاہ ثابت ہوتا اور وہ کسی بھی لمحے مجھے گھیر کر مار ڈالتے۔ یوں بے بس چوہے کی طرح مر جانا کسی بھی کمانڈو کی شایان شان نہیں ہوتا۔ چند لمحوں بعد یہ ایک فیصلے پر پہنچ کر میں نے گاؤں کا رخ کر لیا۔ میرا ارادہ یہی تھا، اگر واسطہ مکتی بہانی کے لوگوں سے پڑا تو انہیں یرغمال بنا کر فرار کی کوئی صورتحال ممکن تھی، یا اگر مرنا ہی مقدر ٹھہرا تو کیوں نہ 2-3 کو مار کر مروں۔ یہاں تو میرے ننھے سے پستول کی حیثیت پلاسکٹ کے کھلونوں سے زیادہ نہیں تھی۔ جس سمت میں گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا وہاں مکانات کی دیواریں کھیتوں سے ملی ہوئی تھی۔ میں نے ایک ہی گھر تاکا اور اس کی بیرونی دیوار ایک ہی جست میں عبور کر کے صحن میں پہنچ گیا۔ میرے سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی کھڑکی سے لگا سن گن لینے کی کوشش میں کر رہا تھا۔ مکان میں اندھیرا تھا، لیکن کمرے میں کسی کے آہستہ آہستہ بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب غور کرنے پر علم ہوا کہ وہ لوگ بھاری لہجے کی بنگالی اور اردو ملا جلا کر بول رہے ہیں۔ میں نے گھٹنوں کے بل جھکتے ہوئے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ اب میں کھڑکی سے باہر آنے والی معمول آوازیں بھی سن سکتا تھا۔ کسی نے بنگالی میں کہا، ابھی تک مدد کے آثار نظر نہیں آتے، شاید وہ لوگ سڑک کے راستے آ رہے ہوں۔ دوسری آواز نے اردو میں تسلی دی، اوہ خدایا، ان کے یہاں پہنچتے تک کیا باقی رہے گا۔ پہلی آواز دوبارہ سنائی دی، تشویش لہجے سے عیاں تھی، اللہ پر توکل رکھو، وہ لوگ ہم سے زیادہ فکر مند ہوں گے۔ اردو میں کہا گیا، عثمان بھائی آدھا گھنٹہ تو ہونے کو آیا ہے، کوئی 1000 میل سے تو کسی کو آنے کا نہیں۔ بنگالی لہجے کی اردو میں کہا گیا، سمی بھائی صبر۔ وہی آواز دوبارہ ابھری جسے عثمان بھائی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ عثمان بھائی کے نام پر میں چونکا۔ محمد پورہ آنسا عثمان ایک تکون میرے ذہن میں بن گئی۔ امید کی ایک کرن نے مایوسی کے گھورک اندھیروں میں سر ابھارا، خدا کرے یہ وہی عثمان بھائی ہو۔ میرے دل سے دعا نکلی۔ پھر میرے ذہن نے مثبت سمت رہنمائی کی اور مجھے احساس ہوا کہ مدد سے ان کے مراد پاکستان فوج ہے۔ یہ ہمارے آدمی تھے جنہیں ایمرجنسی تربیت دے کر مشتبہ مقامات پر ہم نے مکتی بہانی کے حمایتوں کے بھیس میں بھیجا ہوا تھا، اور انہی مہربانوں کے ذریعے ہمیں تحریب کاروں کی آمد کی اطلاع ملی تھی۔ یہ لوگ جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کرتے تھے۔ آج تک ایسے کسی پاکستانی کی لاش مکمل شکل میں نہیں ملی تھی جس پر شک ہو جانے کے بعد ان لوگوں نے اسے موت کے گھاٹ اتارا۔ ان کی درندگی اور بربریت اس درجے کی انتہا کو پہنچ گئی تھی کہ وہ ایسے لوگ کے مختلف اعضاء باری باری کاٹ کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے اور پھر لاش مسنّے کر کے پھینک دیتے۔ میں نے خود آگے بڑھ کر حالات کا جائزہ لینا چاہا، لیکن ایسا کرتے ہوئے معاملے کے منفی پہلو کو میں نے نظر انداز نہیں کیا تھا اور اپنی سوچ کے برعکس پیش آنے والے حالات سے نمٹنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار تھا۔ میں نے کھڑکی کے راستے ہی اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ پچھلی راتوں کا چاند آسمان کے ایک کونے سے سرکتا اس کھڑکی کے
عین سامنے اپنی کرنیں بکھیر رہا تھا۔ یوں تو اب میری آنکھیں بھی اندھیرے میں اچھی طرح دیکھنے کے قابل تھیں، مگر چاندنی نے منظر ہاتھ سے واضح کر دیا تھا۔ میں نے رکن بھری اور ہیک ہاتھ کے زور پر مائر جمنا سڑوں کی طرح اچھل کر کھڑکی کے راستے کمرے کے اندر آ گرا۔ میرے دوسرے ہاتھ میں پکڑے پستول کا رخ کمرے میں موجود لوگوں کی طرف تھا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ تب تک مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام۔